ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا سب سے نرالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں، میرے آقا سب سے نرالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نبیوں میں سب سے افضل ہیں، ہر شان میں کامل و اکمل ہیں، ہم سب ان کے مت والے ہیں، ہم سب ان کے مت والے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ صدیق ہے مرشد ہم سب کے، شمشیر خالد ہم سب ہیں، ہر شرک مٹانے والے ہیں، ہر شرک مٹانے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہر جھوٹا پکڑ کے لائیں گے، اصل اس کی سب کو دکھائیں گے، ہم سمجھو تھانے والے ہیں، ہم سمجھو تھانے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہم پہرا ان کا دیتے ہیں، ہم جن کا کھاتے پیتے ہیں، ہم سب ان کے ہی پالے ہیں، ہم سب ان کے ہی پالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کذابوں کے منہ توڑیں گے اور چیلوں کو جھنجھوڑیں گے، ہم ملک کے پہرے والے ہیں، ہم ملک کے پہرے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نام لو جان کا خطرہ ہے، نہ ان کو ایمان کا خطرہ ہے، نہ ہی لب پہ ان کے نالے ہیں، نہ ہی لب پہ ان کے نالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جو کفر و شرک کے تالے ہیں، دنیا میں بھی منہ کالے ہیں، پر ہر رسول کے اجالے ہیں، پر ہر رسول کے اجالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تا حشر نبوت ہے جن کی، تا حشر شریعت ہے جن کی، وہ آقا مدینے والے ہیں، وہ آقا مدینے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام ہی جو عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا۔ جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ الفضل اخبار کے ذریعے سے قادیانیت کا تعاقب کرنے کا تھا، تو آج مزید ایک نئے اخبار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس اخبار کے تھرو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اخبار ہمیں کیا بتاتا ہے اور قادیانیت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے اوپر آج کی ڈسکشن کا جو ہے وہ دار و مدار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ اس گفتگو کو جو ہے وہ ہم آگے کی طرف بڑھائیں اور آگے لے کے چلیں پروگرام کو۔ تو یہ جناب علی اخبار ہے، الفضل ہے، قادیان سے چھپا ہوا۔ اس کی تاریخ ہے جناب 9 جولائی 1913۔ یہ وہی مضمون ہے تصدیق المسیح کا۔ اچھا، آج اس مضمون کے اندر جو چیز قابل غور ہے، جس چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ اس مضمون کے ذریعے آج انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو ہیں وہ مثل ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور یہ جو مثیل ہونا اور مثل ہونا، یہ اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نقطے کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ ایک عدد انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی۔ کہتے ہیں قرآن شریف نے روشنی ڈالی اس رکوع میں جس کی آیت کریمہ میں نے اوپر نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ بہت سا ذکر کیا، اور آگے چل کر فرمایا ہے کہ کہہ دے کوئی کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے ہو، وہ ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کرتی ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت والی نہیں۔ اب یہاں سے آگے وہ کہتے ہیں جی میں اب اپنے اصل مدعے کی طرف آتا ہوں کہ میں نے واضح کر دیا ان دونوں سلسلوں کے علاوہ دیگر سلاسل کے حالات دنیا سے قریباً مفقود ہیں، اور یہ ایک بڑی مشابہت ہے۔ دوسری مشابہت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہداً اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ اگر آپ قادیانیت کو، جو دوست ہمارے قادیانی کو کچھ نہ کچھ اسٹڈی کر چکے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے مذہب کے اندر، ان کے نظریات کے اندر، ان کی سوچ کے اندر جو ہے نا، یہ مثل ہونے کا، مثیل ہونے کا جو ہے نا وہ بڑا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا۔ جا بجا مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ مثل اور مثیل کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور مثل اور مثیل کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی اس مضمون کے اندر جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مثیل ثابت کر دیں گے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ یہ مرزا قادیانی کو مثیل ثابت کر سکیں۔ اور اسی بحث کو اس نے آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے نا، یہ آگے لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل خلفاء موسیٰ علیہ السلام قرار دیا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نسبت فرمایا کہ اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دوں گا، اور یہی بات پھر وہ آگے لے کے جاتا ہے اور اس کے اوپر جو وہ ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی دلیل نہیں کہ جیسے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کے لیے فرمائے، ویسے ہی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لیے فرمائے؟ بس کیا ان تمام مشابہتوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ آخری خلیفہ محمدی مثیل آخری خلیفہ موسوی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام ہے اور خلفاء محمد مثیل خلفاء موسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو کیا یہ طبی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جب بانیان سلسلہ ایک دوسرے کے مثیل ہیں تو لابدی طور پر آخری خلیفہ سلسلہ محمدیہ مثیل آخری سلسلہ موسوی ہوگا؟ تو یہاں یہ جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو شو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مثیل کا ڈرامہ ایک کھیلا جاتا ہے قادیانیت کے اندر، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ جو مثیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مثیل موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہیں،
ان کی طرح ہیں. حالانکہ جو قرآن پاک کا مدعا ہے، جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک اگزامپل بیان کی، اور اگزامپل بھی فعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، مثال فعل کی استعمال ہو رہی ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک کام کا کیا جانا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے مثال بیان فرمائی ہے، وہ بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اہل مکہ کی طرف، نبی بنا کر، رسول بنا کر، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اس سے کہیں بھی کسی بھی جگہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس ایک حوالے سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ یہ یہاں پہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپلیٹلی اس چیز کو منطبق کر دیا ہے جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام ہے، ان انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو بنی اسرائیل کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے. یہ ایک خلط مبحث کرنے کی کوشش کی ہے اس شخص نے جس نے یہ اخبار میں مضمون چھاپا ہے اور اس کو پرمیشن دی ہے. اب جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک چیز اور آپ لوگوں کی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ وہی اخبار ہے 9 جولائی 1913 کا، اور اس کا صفحہ نمبر 15 ہے، اور اس پہ خطبہ جمعہ لکھا ہوا ہے. اور اس خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے نا، یہ سورہ فرقان کی کچھ آیات ہیں جو ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. کہتا ہے جی کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جن پر چڑھ کر انسان اختلاف سے بچ سکتا ہے. گالی کا جواب گالی یہ جوان مردی کی بات نہیں، جو ایک گالی پر صبر نہیں کرتا اسے پھر 100 گالیوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اب یہاں اگر اس ایک جملے کے اوپر ہی گرفت کرنی شروع کی جائے تو بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے زیادہ بڑا گالی باز آپ کو کوئی اور شخص نظر نہیں آئے گا اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اور مرزا قادیانی کی جب آپ کتب کو پڑھتے ہیں، اس کا جو لٹریچر ہے، آپ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ اس نے سوائے گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں کیا. کہیں تو وہ اپنے مخالفین جو ہیں ان کو ذریۃ البغایا کہہ دیتا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، کہیں اپنے مخالفین کو وہ سور کہتا ہے، کہیں وہ اپنے مخالفین کے بارے میں جو ہے وہ کس طرح کے القابات استعمال کرتا ہے. وہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو مرزا قادیانی نے استعمال کیے، اور ان کا ترجمہ بھی میں اپنے پاس سے پیش نہیں کروں گا، وہ ترجمہ بھی میں آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے ہی دکھاؤں گا. یہ اب میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر کے آپ کو میں کچھ حوالہ جات اور آپ کی نظر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حوالہ جات سے بھی جو ہے نا وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گی کہ مرزا قادیانی سے بڑا گالی باز آپ کو جو ہے وہ ہسٹری کے اندر نظر نہیں آئے گا. یہ جناب علی آپ کے سامنے اسکرین شیئر کیا میں نے، یہ روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، صفحہ نمبر 578 ہے. اس کے اوپر یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے الا ذریۃ البغایا. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے. یہی روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 8 ہے، نور الحق الحصہ اولا ہے، صفحہ 163 آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور جاننا چاہیے ہر یک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں کی اور دجال کی نسل میں سے نہیں. یعنی ذریۃ البغایا کو جو وہ ترجمہ اس کا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے خراب عورتوں. اور یہی چیز جو ہے اس کو میں آگے آپ کے پاس سامنے اور مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہوں گا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے. اس کو گالیاں سے تشبیہ آپ دیں گے کہ نہیں، گالی دینا کہیں گے یا نہیں. اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ میں دکھا رہا ہوں، روحانی خزائن جلد 14 سے ہے، یہ نجم الہدا صفحہ نمبر 53 ہے آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر آپ یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں. کہتا ہے وَنِسَاؤُهُمْ مِنْ زُونِهِمْ الْقَلْبِ، اور یہ کہتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. مجھے ایک چیز کا جواب دیں یہاں پہ جو قادیانی حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ قادیانی موجود ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں ان باتوں کو، تو ان سے میرا سوال ہے کہ ذرا مجھے یہ بتا دیں کیا یہ گالیاں نہیں ہیں؟ ان الفاظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان الفاظ کو آپ جو ہے وہ نیکی کی باتیں کہتے ہیں؟ کیا یہ نیکی کی باتیں ہیں؟
کیا یہ جو ہے وہ پھول جھڑے ہیں مرزا قادیانی کے قلم سے؟ کیا یہ گالیاں نہیں ہیں؟ مزید آپ کو میں ایک دو اور حوالے یہ ذرا مرزا قادیانی کی زبان کے آپ کو دکھاتا چلوں. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے, خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 49. اس کے اوپر مرزا قادیانی یہ کہتا ہے, اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف. اور یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں جو ہے نا یہ خوبصورت جملے ادا کر رہا ہے, یہ لوگوں پہ پھول برسا رہا ہے. باقی الفاظ بھی آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ خوبصورت جملے ہیں, خوبصورت الفاظ ہیں جو مرزا قادیانی نے ادا کیے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو اس کے مخالف تھے. یہ آپ کے سامنے مختلف حوالہ جات میں نے دکھا دیے یہاں پہ. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا کہ مرزا قادیانی کن الفاظ سے مخاطب کرتا ہے اپنے مخالفین کو. یہ روحانی خزائن جلد 18 ہے, نزول المسیح ہے, صفحہ 382 ہے. یہاں کہتا ہے, یہاں تک کہ سب کے آخر مسیح پیدا ہو گیا اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. اور یہ گزشتہ کفار کی عادات بھی بعض منکروں کو دی جائیں گی. اب یہ الفاظ دیکھ لیں, یہ الفاظ کیا یہ اس نے لوگوں کو جو ہے وہ پھول برسائے ہیں لوگوں کے اوپر, یہ لوگوں کی تعریف کی ہے, لوگوں کی عزت کی ہے. یہ گالیاں نہیں ہیں, یہ کسی پہ اتنا بڑا بہتان عظیم نہیں کسی شخص پہ لگایا جا رہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے شخص کو آپ عیسائی کہہ دو یا یہودی کہہ دو یا مشرک کہہ دو, کیا یہ اس کے اوپر بہتان عظیم نہیں ہے؟ کیا آپ ظلم عظیم جس کو کفر کہا گیا اس کی نسبت آپ اس شخص کے ساتھ کر دیتے ہو؟ آگے چلیں جی جناب علی, ایک اور آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں. روحانی خزائن جلد 22 کا حقیقت الوحی ہے, صفحہ نمبر ہے 185. اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایک عدد عبارت اس نے لکھی, کہتا ہے کہ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے انکار کر دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا. دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کے باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے, جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی. پہلی بات تو یہ قادیانیوں مجھے بتا دو کہ کہاں تاکید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کی زبان اتنی غلیظ ہو. اور کون سے پہلے نبیوں کی کتابوں میں تاکید آئی ہے اس بارے میں؟ کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ. پھر آگے وہ کہتا ہے پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے. لیجئے ایک اور یہ پھول جھاڑا ہے مرزا قادیانی نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نہیں مانتے, اس کو پرومس مسیح نہیں مانتے. یہ اس نے پھول جھاڑا ہے ایک اور ان لوگوں کے اوپر. اب میں آپ کو مزید آگے لے کے چلوں گا, ایک چیز اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہاں پر کہ وہی اخبار کا سکین دوبارہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر وہ آگے مزید جو ہے وہ بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ چہارم وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو روپیہ پیسہ ہاتھ لگنے پر جھٹ ناجائز جگہ پر خرچ کر دیتے ہیں, بلکہ سوچ سمجھ کر ضرورت حق پر درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے نہیں جاؤں گا, میں آپ کے سامنے صرف کچھ حوالہ جات ایک دو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ, اور اس کے بعد فیصلہ میں آپ ہی لوگوں کے اوپر چھوڑوں گا کہ وہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا ایسا شخص جو یہ حرکت کرے اس کو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا شخص تھا جس طرح کی عبارت یہاں پہ تحریر کی گئی ہے. یہ ایک آپ کے سامنے میں اسکین شیئر کرتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں. اسکرین شیئر میں یہ آ گئی, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ روحانی خزائن کی جلد 21 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 9 ہے, دباچہ براہین احمدیہ ہے. یہ دیکھ لیجئے, ایک ایسا شخص جو لوگوں سے 50 کتابیں لکھنے کے پیسے اکٹھے کرے اور صرف 5 لکھ کر اور اوپر سے جو دلیل دے وہ یہ دلیل دے کہ 5 اور 50 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے, اور آگے سے لوگوں کو یہ کہے کہ وہ 5 حصے لکھ کے جو ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وہ وعدہ جو اس نے 50 کتابیں 50 حصے لکھنے کا کیا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے پیسے بھی لیے تھے, تو کیا ایک ایسا شخص ایماندار کہلائے گا جو ایک کلیہ قاعدہ اس نے بیان کیا اپنے اخبار کے اندر تحریر کیا ہے, جو وہ خطبہ دکھایا آپ کو میں نے, اس خطبے کے اندر جو چیز بیان ہوئی تھی, کیا یہ اس قاعدے کلیہ کے اوپر پورا اترتا ہے؟ مزید جناب علی آپ کو آگے لے کے چلوں گا اسی کے اندر خطبے کے اندر.
کہتا ہے پنجم وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جاتے اور اپنے تئیں ہلاکت میں نہیں ڈالتے اور نہ قتل کرتے ہیں نہ زنا کرتے ہیں، کیونکہ جو ایسا کرتے ہیں وہ سزا پاتا ہے۔ چھوٹی سی چیز کے اوپر میں آپ سے ڈسکشن کروں گا یہاں پہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ اس کے کچھ حوالہ جات ہیں میرے پاس جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان حوالہ جات کے اوپر ذرا غور کریں اور ان پہ غور کر کے یہ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیا یہ چیزیں شرک کے زمرے میں نہیں آتی؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ دوں گا، حوالہ جات پیش کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ایک منٹ میں اسکین ذرا آپ کے سامنے لگا دوں یہاں پر، شیئر اسکرین اسکین، یہ رہا۔ جی جناب علی، یہ ایک عدد آپ کے سامنے اسکین آ رہا ہوگا، روحانی خزائن ہے، جلد سب، اس کا نمبر ہے 17، صفحہ نمبر ہے 452، 40 نمبر 4۔ اس میں مرزا قادیانی جو ہے الفاظ استعمال کرتا ہے انتا منی بمنزلتی اولادی، اور کہتا ہے کہ جی اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے۔ اور یہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ یہ الہام ہوا ہے مرزا قادیانی کو۔ یہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو تھوڑی دیر بعد منشی الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا، اور اس الہام میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا نے اس کو یہ کہا کہ وہ بمنزلہ اولاد کے ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ اور آگے اس کا مزید یہ لکھتا ہے کہ اس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہو گیا، اور خدا تیرا متولی اور تیرا پروردہ ہے، اس لیے خاص طور پر پدری مشابہت درمیان میں ہے، پدری مشابہت۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے، یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس عبارت کو دیکھنے کے بعد کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، تو یہ ڈرامے بازی کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا اس کو شرک نہیں کہا جاتا؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو روحانی خزائن جلد 18 کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ دافع البلا کتاب کا نام ہے، اس کے اندر صفحہ ہے اس کا 228، اس کے اوپر لکھتا ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد، اور تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ بھی مرزا قادیانی کے ایک الہام کی عبارت ہے جو مرزا قادیانی تحریر کر رہا ہے، اور اس کی نسبت کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بھی سورہ اخلاص کے اندر جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے سری مخالف ہے۔ مزید میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا، ایک اور آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے، چشمہ مسیحی ہے۔ اس کے اوپر مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ مجھے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا انتا منی بمنزلتی اولادی انتا منی بمنزلتی الا لا یعلمها خلق، یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے اور تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ ہاں تو جناب قادیانیوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا صریحاً شرک نہیں ہے؟ کیا یہ صریحاً شرک نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ کیا یہ سورہ اخلاص میں جو مدعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا یہ اس کے خلاف نہیں ہے؟ چلیے جی آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں مزید۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 404 ہے، تجلیات الہیہ ہے، اور اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میں مزید۔ اور یہ جناب علی کہتا ہے کہ آج پھر 15 مارچ 1906 کو بروز پنج شنبہ صبح کے وقت یہ الہام ہوا، خدا نکلنے کو ہے، انت منی بمنزلتی بروزی وعد اللہ انا وعد اللہ لا یبدل، یعنی خدا ان 5 زلزلوں کو لانے سے اپنا چہرہ ظاہر کرے گا اور اپنے وجود کو دکھلا دے گا، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا میں ہی ظاہر ہو گیا۔
یعنی تیرا ظہور بے عینی ہی میرا ظہور ہوگا۔ ہاں جی، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس کو آپ شرک نہیں کہتے؟ پھر آگے آپ کو ایک اور جگہ پہ لے کے چلتا ہوں، اور اتنی غلیظ اور کبھی اور خبیث عبارت اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس کی جتنی تذلیل، جتنا برا بھلا اس شخص کو اس عبارت کے اوپر کہا جائے کم ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے، برائن احمدیہ حصہ پنجہ میں ہے۔ کہتا ہے یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، اور در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں، اور اس زمانہ کے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کروں گا، صرف اتنا اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہ جو نہانی تعلق ہوتا ہے یہ وہ تعلق ہے جو ایک میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کروں گا۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ صفحہ نمبر اس کا 571 ہے، تتمہ حقیقت الوحی ہے۔ کہتا ہے اسی طرح میری کتاب اربعین نمبر 4 صفحہ 19 میں بابو الہی بخش کی نسبت یہ الہام ہے، اور اس الہام کا ذکر کرتے ہوئے یہ عربی عبارت مرزا قادیانی نے لکھی کہ انتا منی بمنزلتی اولادی، اور یہ اس کا ترجمہ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ سوال یہ یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی اس کے نزدیک ان حیثیتوں کے اندر، اس حیثیت میں نہیں ہے کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک کہ اس کو اس کی اولاد قرار دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد جیسی چیز سے پاک ہے، نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی اولاد، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز ارشاد فرما رہا ہے تو یہ مرزا قادیانی کون ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے؟ پھر میں آپ کو ایک اور چیز جو اس حوالے سے دکھانا چاہوں گا کہ یہ تو حوالے ہوئے کچھ اس کے کرتوت آپ کے سامنے میں نے رکھے جو شرکیہ عبارات اس نے تحریر کی ان کے حوالے سے۔ اب کچھ حوالہ جات مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہاں پر جو اس کے کریکٹر کے حوالے سے تھے کہ یہ کتنا کوئی دودھ کا دھلا تھا اور کتنا اچھا شخص تھا۔ یہ اب آپ کے سامنے میں نے جو آپ کو حوالہ دیا تھا سٹارٹ میں، اس نے عبارت لکھی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جو پیسہ ہوگا اس کی بڑی ایمانداری سے اس کو جو ہے نا پیش آئے گا پیسوں کے ساتھ، جو بھی کسی کی دولت ہوگی۔ اب یہ جناب علی سیرت المہدی ہے کتاب، تحریر کرنے والا اس کو مرزا بشیر احمد ایم اے ہے، جو مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 38 ہے، اس کا حصہ اول ہے، اس کے اوپر روایت کا نمبر ہے 49۔ اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ جو اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح لعنت اللہ علیہ تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا پیسہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جی یہ اگلا صفحہ ہے اس کا کہ چلا گیا اور حضرت مسیح لعنت اللہ علیہ شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ دوستو یہ مرزا قادیانی کی ایمانداری تھی۔ اور پھر میں آپ کو مرزا قادیانی کا ایک اور حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ملفوظات جو ہے اس کا والیوم 4 ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 367 ہے۔ اس میں مرزا قادیانی فتویٰ دیتا ہے، کہتا ہے جی بینکوں کا سود اشاعت اسلام کے لیے خرچ کرنا جائز ہے۔ کیا یہ بغاوت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرمائے کہ سود کا جو کاروبار ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائے کہ سود لینے اور دینے والے دونوں جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت فرمائے، اور مرزا قادیانی جو ہے وہ سود کے پیسے کو جو ہے وہ اسلام کی اشاعت کے اندر جو ہے وہ حلال قرار دے دے۔ یہ اس کی حالت ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارا یہی مذہب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعت دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اپنے نفس کے واسطے۔ اللہ کے قبضے میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی، کیونکہ
حرمت اشیاء کی انسان کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے. پسود اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، احباب، رشتہ داروں، ہمسایوں کے لیے بالکل حرام، لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعت دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں. یہ مرزا قادیانی کی تعلیمات ہیں جناب علی، یہ مرزا قادیانی کا کریکٹر ہے، یہ مرزا قادیانی کی اوقات ہے، یہ مرزا قادیانی کے حالات ہیں. لنک میں نے کمنٹس کے اندر شیئر کر دیا ہے، اگر کوئی دوست شامل ہونا چاہے اسٹریم میں تو موسٹ ویلکم ہے میری طرف سے، اور اگر کوئی قادیانی موجود ہو تو اس سے میری خصوصاً درخواست ہے کہ وہ تو لازمی شریک ہو، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے ان سے کرنے ہیں. اچھا، اب میں اپنی گفتگو کا اختتام جو ہے نا ایک لطیفے کے اوپر کروں گا جو اسی اخبار کے آخری صفحے کے اوپر تھا. وہ لطیفہ آپ سے شیئر کر کے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ میں کالرز کی طرف آؤں گا. اب یہ آپ کے سامنے دوبارہ میں شیئر کر رہا ہوں اس اخبار کا بالکل آخری صفحہ ہے. اس کے اوپر جی ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ ایک اور عظیم الشان نشان، اور اس کے اندر وہ تحریر کر رہے ہیں جناب علی، تو اس زمانہ کا مجدد مسیح موعود لعنت اللہ علیہ اس سے کیوں کر مستثنیٰ ہو سکتا ہے. کہتا ہے جب آدم علیہ السلام کا مثیل پیدا ہوا تو ابلیس کے مثیل کیوں پیدا نہ ہی ہوتے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آگے کہتا ہے کہ کوئی یہ ایک بات کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ کے منکرین ہمیشہ یہی کہیں گے کہ کوئی نشان دکھاؤ تب مانیں گے. تو اس کی بھی اور باقی قادیانیوں کی بھی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہم مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں اس کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے. ہمیں کوئی نشان دیکھنے کی حاجت نہیں، نہ ہی ہمارے کسی اکابر میں سے کسی نے اس سے نشان دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تھی، کیونکہ ہمارے سامنے اس حوالے سے ایک فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موجود ہے کہ کوئی شخص جو ایک جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل بھی طلب کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کے اوپر. اور یہ اب میں ایک سوال قائم کرنے لگا ہوں، ایک اور سوال پچھلی اسٹریموں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں ایک سوال قائم کروں گا کہ حدیثوں کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت ترکی سلطنت ضعیف ہو جائے گی اور عرب کے بعض حصوں میں نئی سلطنت کے لیے کچھ تدبیریں کرتے ہوں گے اور ترکی سلطنت کے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے. سو یہ علامت مہدی موعود اور مسیح موعود کی ہیں، جس نے یہ سوچنا ہو سوچے. میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے وہ احادیث لا کے دکھا دیں جن احادیث کی روح سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. وہ احادیث لا کے دکھائیں، وہ احادیث پیش کریں ہمارے سامنے، وہ احادیث لے کے آئیں یہاں لا کر ہمارے سامنے پیش کریں اور ہمیں دکھائیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں جو احادیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں جب مسیح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا ہے یا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونا ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ حالات ہوں گے. وہ کون سی احادیث ہیں وہ لا کے ہمارے سامنے پیش کریں، ہمیں وہ احادیث دکھائیں. اب میں اپنے دوستوں کو ساتھ شامل کروں گا، اسٹریم کے اندر کچھ دوست شامل ہوئے ہیں، ان کو لیتے ہیں. اے آر خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے آر خان صاحب. وعلیکم السلام. آج تو بہت مٹیریل جمع کر دیا آپ نے. یہ جو آخر میں آپ نے کہا اس پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر کہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان نہیں تھا، اس سے معجزہ طلب کر رہے ہیں. اس دن ایک صاحب یہ اسکرین میں تھے، کوئی نوجوان تھا کہ میں نے استخارہ کیا. اس کی ایک توجہ بزرگ نے بڑی اچھی کی کہ بھائی جب کسی کا قادیانی نے آپ کو کہا استخارہ کر لو، آپ نے کیا استخارہ کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا، اللہ دکھا دے، تو اسی وقت ایمان چلا گیا. اور جب ایمان چلا گیا تو پھر شیطان ہی آئے گا تو کچھ بھی آپ کو بتائے گا. اول تو استخارہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے، لیکن اگر کسی درجے میں مانے تو یہ استخارہ جو قادیانی ہوا ہوتا ہے یہ بالکل شیطان، اس پہ جو بھی دکھائی دے گا وہ شیطانی ہوگا، اس لیے کہ استخارہ کے بعد آدمی بندہ مومن ہی نہیں رہتا. ایک بات. دوسری بات یہ جو
حوالہ وہ 5 اور 50 والا ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کا آج تک ان کے پاس جواب نہیں ہے، میرا خیال سے شرماتے بھی ہے۔ ان کے گروپ میں ایک دفعہ میں ایڈ ہو گیا تھا، میں نے پہلے مجمل انداز میں کہ بھئی یہ کیسا व्यापारी ہے جو 50 کا سودا کرتا ہے اور 5 دیتا ہے کہ بس ہو گیا سودا پورا۔ اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مشیت، یہ تعبیر یہی کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا، یا دوسری کتاب میں اسی کا ایک حصہ ہے، یہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ 5 اور 50 میں صفر کا فرق ہے، لہٰذا 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ کون سے حساب ہے، کون سے میتھمیٹک ہے؟ تو جب کافی ایک وہ کون ہے کیا ہے وہ جو نہیں جانتے تھے وہ یہی بات کرتے رہے۔ جب میں نے مرزا قادیانی کا نام لیا تو ایک طرف سب کہتے ہیں اس کو نکال دو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، آخر انہوں نے مجھ کو نکال ہی دیا۔ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اس میں یہ بھی ہے کہ مرزا کے اشتہارات میں یہ ہے کہ 300 دلائل لکھے جا چکے، لیکن خود اس کے لڑکے کے مطابق ایک دلیل ہے اور وہ بھی ادھوری، یعنی 299 دلیلیں تو بالکل نہیں ہے۔ جب لکھی جا چکی تھی اور ایڈوانس پیسے 50 جلدوں کے لے لیے تھے تو پھر چھپی کیوں نہیں؟ کہاں ہے باقی؟ آپ اشتہارات دیکھیں تو ان میں صاف کئی جگہ ملتا ہے کہ وہ لکھ کے تیار ہے۔ اس کے بعد یہ مسیح موعود کو ماننا، وہ جو کفر والی بات تھی کہ آدمی کفر کرتا ہے، اللہ کو رسول کو نہیں مانتا، مسیح موعود کا کفر کرتا ہے، یہ بھی ایک کفر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہیں قرآن و حدیث میں نہ مہدی کے ماننے کا تذکرہ ہے، نہ مسیح کے اثر نو مسیح کے اوپر جا کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ اصل اے آر خان حدیث صاحب کے یہاں جو بھی ہیں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے نا کہ پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ جو احادیث مبارکہ جن کی یہ بات کرتے ہیں یا قرآن پاک سے جو حوالہ جات کی یہ بات کرتے ہیں ان کا مصداق جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے یہ تو ثابت کریں نا کہ یہ مرزا قادیانی وہ بنتا، پھر اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی کوئی اس کو نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نہیں نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان تو ہمارے، ان کو نبی ماننا، اس پہ ایمان رکھنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تو پہلے سے مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت مہدی، ان کے بارے میں جو بھی جیسی بھی روایتیں ہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں گے، بلکہ بیعت ہے، وہ بھی زبردستی حکومت کی بیعت کو ان سے اٹھنا چاہتے ہوئے بیعت سے مجبور کریں گے، لیکن جی وہ کسی کو یہی بیعت کے لیے اس طرح جیسے جمع کرا اور 313 اور یہ کہیں نہیں ہے۔ وہ جی کسی کو جی دعوت نہیں بالکل جاؤ میرے مرنے والے بن جاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، اس کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ ایسے ہی بالکل حضرت ایر خان عیسیٰ صاحب، کا آپ نے، بھی نہیں ہوگا۔ معذرت آپ کی پھر سے بات اس کاٹ رہا ہوں، لیکن میں آپ نے ایک پوائنٹ بہت زبردست اٹھایا ہے یہاں پہ، اور یہی پوائنٹ اصل مدعا ہے کہ جو بھی احادیث آپ کو ایون حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے حوالے سے بھی ملتی ہے، یا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بیعت کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ملتی ہیں، ان میں ذکر یہ ہے کہ لوگ ان کی بیعت کریں گے، لوگ پہچانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، لوگ پہچانیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ لوگوں کے سامنے آ کے دعوے نہیں کریں گے، لوگ پہچانیں گے۔ دعوت صحیح نہیں ہے حضرت مہدی کے ساتھ نہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اپنے کام سے لگ جائیں گے، اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزارا خالی ہے وہاں سفر ہو جائیں گے۔ کہیں بھی دعوت اور جماعت بنانے کا تذکرہ نہیں۔ اچھا، کرے جی گا جی ہمیں ایمان بالکل لانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں،
एक वाक़या जी एक मरतबा एक कादियानी मुबल्लिग से बात हुई, तो उसने ये हदीस पेश की कि 4 मरات कहते हैं कि अगर पीछा दबाएंगे तो उम्मती होंगे, लेकिन 4 मरतबा देखो ये तस्करा आया है नबीउल्लाह इस हदीस में का, ठीक है। यही रवायत बताती है कि तुम्हारा मिर्जा कादियानी झूठा है। और बस ये कैसे, या तो नबी का लफ्ज़ है, मैं कहा सुनो, इस आयत की ये रवायत अल्लाह को मालूम था कि मसीह के नाम पे बहुत से आएंगे, मेहदी और मसीह यही लोग उसको पैदा होते रहे। वही मैं तलबीस में मौलाना अब्दुल कासिम रफीक दिलावरी ने पूरा नक्शा दिया है। कितने लोगों ने मसीहत का दावा किया, कितने ने मेहदियत का दावा किया। तो बहरहाल बहुत से झूठे आएंगे, दावा कराएंगे, इसलिए अल्लाह ने अपने रसूल से कहलवा दिया कि वही नबी आएंगे जो बनी इसराइल के नबी थे और इब्न मरियम थे। दोनों अल्फाज है, इब्न मरियम भी कहा गया और उसमें कोई ताबीर की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए नबी कहा गया। जो बनी इसराइल का नबी था वो नाजिल होगा, कोई दूसरा अगर आके दावा करे इस्लाम होने का तो उसको नहीं मानते। ये भी एक नुक्ता है ज़हन में। बहरहाल ये एक बात, और दूसरी बात ये जो उलूहियत, ये तो बड़े ज़बरदस्त सवाल है। और मेरे ख्याल से आज कोई जो आखिरी सवाल किया है, कोई अगर होगा भी कादियानी आना भी चाहता होगा तो नहीं आएगा आपके सवाल का जवाब देगा। रह गया तब अंदा मंदिर मन्नी बमंदिर तकलीदी या आना मिनता अंता मिन्नी वगैरह, ये तो बहुत अलग बात है। ये तो अपने लड़के को कानल्ला नजर मुझे समा कहा, वो मरहूम लड़का जिसको पैदा होना था और आज तक न पैदा हुआ, तो कानल्ला नजर मिनत समा, ये है इनकी तौहीद। वो में उसका शेर है काजी अकमल का, खुदा तुझसे है तू उससे है वल्लाह, तेरा रुतबा नहीं आता बयां में। अब उसका दीवानी में उनके साहित्य नहीं मिल रहा, ये उसका यही इसी की तर्जुमानी की। मेरा अल्लाह इनको हिदायत दे और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन तक पहुँचना चाहिए। इनके जितने चैनल है उनको सबको भेजिए कि भाई इस पे तो जवाब दो, क्या जवाब देते हो। यही चीज़ नहीं चाहते कि आवाम इनकी जाने। जी, जज़ाकल्लाह यार खान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए आर खान साहब का मैं पर्सनली भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं काशिफ चौधरी हूँ। ए आर खान साहब, आप तशरीफ लाते हैं और आपके पास बहुत सारा खजाना है मालूमात का जो आप शेयर करते हैं हमारे साथ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे खत्म नबूवत फोरम के काफी सारे प्रोग्राम्स अब हमने शुरू किए हैं, तो उनमें भी आप वक्तन फवक्तन तशरीफ लाएंगे तो हमें इल्म का खजाना जो है वो आपके जरिए से मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह यार खान साहब, आपका शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी आपने भी मालूमाती बातें हमारे साथ शेयर की। असल यार खान साहब, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी, ये जो अल-फज़ल वाला हमने सिलसिला शुरू किया है, या सीरतुल मेहदी वाला जो उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहूम के हुक्म से स्टार्ट किया था, या जो सिलसिला काशिफ भाई लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, इन सलासिल को शुरू करने का मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम अपने उलमा की अक़वाल पेश करें, उनकी बातें पेश करें, इन्हीं की किताबें इन्हीं के लोगों को उठा के इनके सामने रख दें। आज भी मैंने आपके सामने जो मुद्दा रखा, जो सवालात कायम किए, ये सारे सवालात मैंने कायम किए हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की अखबार की कटिंग्स में से, उसी के छापे हुए अखबार, उसके अप्रूव्ड अखबार के हवाले आपके सामने रखें, और उससे कंट्राडिक्ट करते हुए, उससे तज़ाद करते हुए, उससे मुतज़ाद हवाले मैंने मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर से दिखाए हैं। यह बाप और बेटे के बीच में कज़िया है, और ये दोनों कादियानियों के जो है मुक्तदा भी हैं, दोनों कादियानियों के पेशवा भी हैं, उनके ममदू भी हैं। अब ये कादियानियों ने फैसला करना है, जैसे पिछली स्ट्रीम्स में बात हुई थी कि ये इन्होंने फैसला करना है कि इनमें से सच्चा कौन है। अगर इनकी तफसीरें हैं, इनमें भी तजाद है।
حامی طاہر صاحب ہیں پہلے قادیانی تھے، انہوں نے بالکل خنڈر کر دیا ہے قادیانیت کو عرب مصر میں جب حامی طاہر مسلمان ہوئے ہیں 4 سال پہلے 1200 قادیانی تھے، اب 200 بھی نہیں رہ گئے۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب ترتیب دی ہے، مرزا سچا تھا یا بصیر الدین محمود، اور کہیں کہیں بصیر الدین محمود اور مرزا طاہر کے ترجمے کا تضاد بھی انہوں نے نمایاں کیا ہے۔ تو جن میں آپس میں یکسانیت نہیں ہے تفسیر میں بھی۔ جی بالکل عیر خان صاحب، یہی ہماری کوشش تھی، یہی ہمارا ارادہ تھا کہ انہی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اور دوست بھی شامل ہیں، ان کا بھی موقف اس حوالے سے لیتے ہیں۔ محمد رزاق بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جٹ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کش بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے۔ جی آپ الحمدللہ سنائیں کہ محمد رزاق بھائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا، میں تو ابھی شامل ہوا تھا، بس مجھے نہیں پتا آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال تھا سرسری ان کے متعلق، قادیانیوں کے متعلق، کہ کاشف بھائی اور جٹ بھائی میں دو جو بھی ہے وہ اس کا مختصر تھا جواب، یہ تمثیل کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بڑا آسان سا جواب رزاق بھائی یہ ہے کہ جہاں ان لوگوں نے تعویل کرنی ہوتی ہے نا، وہاں لفظ تمثیل لگا کے نا یہ کسی بھی بات کی کوئی بھی تعویل کر دیتے ہیں۔ نہیں، تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل معنی کیا ہوتا ہے تمثیل تمثیل بنیادی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ مثال کے لیے۔ اچھا، مثال کے لیے وہ میں نے اس دن جی وہ 2 قادیانی میرے ساتھ تھے، تو ان سے میں نے سوال کیا کہ مرزا جو ہے وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2 علیحدہ علیحدہ آدمی ہیں، تو یہ ایک کیسے بن گیا؟ تو وہ بولتا ہے جی انہوں نے تو تمثیلی مطلب کیا تھا، یہ مطلب جو کیا تھا اس نے، یہ جو دعویٰ کیا جی، تھا۔ اصل میں تو رزاق دوسرا بھائی ان کا جو پورا مذہب ہے نا، یہ ان کا پورا مذہب ہی جو ہے نا وہ تمثیل، تعویل، ان چیزوں کے جی اوپر جی کھڑا جی، ہوا میں ہے، استعارے کے اوپر، کرنا تھا ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر ان کا پورا مذہب ہی اس چیز پہ کھڑا ہوا ہے۔ جی جی، میں نے 3-4 سوال پھر اور کیے، مطلب وہ جو اس نے برائندے آمدیہ میں لکھا ہے کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا، تو میں نے پھر یہ سوال کیا، جب میں نے یہ سوال کیا پھر یہ بھی میں نے بولا تمہارا سارا مذہب ہی تمثیل کے اوپر مطلب ہے، تم حقیقت کے نزدیک بھی نہیں ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ وہ یقین کرے اسی ٹائم انہوں نے مجھے بلاک کیا اور آج تک مجھے ملے بھی نہیں ہیں۔ بس رزاق بھائی آپ نے ان کی اصل کو پکڑ لیا تھا نا، ان کا اصل جو گیم کھیلنے کا طریقہ کار تھا نا، آپ نے ان کا اصل چور راستہ پکڑ لیا تھا۔ جب آپ ان کا چور راستہ پکڑ لیں گے، ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے، تو انہوں نے پھر یہی کام کرنا۔ یہی تو صورتحال ہے ساری۔ آج بھی جو تھا، جس طرح پچھلی سٹریموں کے اندر ہماری کوشش رہی ہے، وہی صورتحال آج بھی درپیش ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک شخص جو شرک کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے، اور وہ ساری اس نے باتیں کی، اور وہی سارے کریکٹرسٹک جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایماندار ہونا چاہیے انسان کو۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنی تحریروں سے بے ایمان ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے وہ لیتا ہے 50 کتابیں چھاپنے کے نام پہ، اور چھاپتا وہ 5 ہے اور جان چھڑا کے بھاگ جاتا، پھر وہ اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ جاتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے اندر کے حالات ایسے ہیں کہ بیٹا باپ کے مخالف بات کر رہا ہے، باپ بیٹے کے مخالف بات کر رہا ہے، وہ دو ہی ایک اس پہ فوٹنگ پہ نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر یہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سچے ہیں؟ کیا سچوں میں تضاد ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، کیا سچوں میں تضاد پایا جاتا؟ ہمارے نبی یہ پاک بہت صلی بڑا اللہ سوال علیہ ہے۔ وسلم کی بات کی جائے نا جٹ بھائی، تو ہم بڑی خوشی سے سنتے ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ مرزے کی کتاب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے بولا جب مرزے کا جو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، جس نے یہ سارا فتنہ شروع کیا، اس کی تو بات کر، اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اتنے یہ نامراد لوگ ہیں۔ جناب علی، یہی مدعا ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ اصل اختلاف کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، قادیانیت اور اسلام میں سب سے بڑا اختلاف کیا ہے؟ مین ڈسپیوٹ کیا ہے؟ مین ڈسپیوٹ مرزا قادیانی۔ جی جی بالکل۔ تو جو اصل اختلاف ہے، آپ اصل اختلاف کے اوپر بات کریں، اصل اختلاف پہ آپ بات کریں، ڈسکورس کریں، ڈسکشنز کریں، آپ کا وہ اختلاف ریزالو ہوگا تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
اور اگر آپ پھر تو مرزا قادیان قادیانی نے کی کتب کی پھر طرف تو نہیں جانا چاہتے، یہاں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ مرزا قادیانی کی کتب کی طرف نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر دو نا. یہ تو عجیب حجت ہے، کہ عجیب قسم کی جہالت اس کو بلکہ میں کہوں گا، کہ آپ نے مرزا قادیانی کو اپنا مقتدیٰ پیشوا بھی ماننا ہے اور آپ نے اس کی کتابوں کی طرف بھی نہیں جانا. نہیں جانا ہے. اگر جائے گے تو قادیان نے تو دھڑام نیچے گر جائے گی نا، دھڑام سے ایک دم. جی یہی صورتحال ہے، اور یہی مدعا ہے سارے کا سارا جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ایک الگ انداز میں، ایک نئے انداز میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ رزاق بھائی آپ کا شرکت کرنے کا. میں آگے بڑھوں گا، مزید دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اوکے، میں جزاک اللہ خیر. یوٹیوب پہ چلا جاؤں. السلام جزاک علیکم. اللہ خیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت پیارے دوست شامل ہیں، شاہد بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد سر بھائی کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے آپ سے؟ نا آپ آج صرف ذرا 2 منٹ مجھے دیں گے، میں اپنے دلی جذبات وہ آج میں نے آپ کو شاہد ظاہر بھائی کرنے آپ اپنا نا کیمرہ، بات ہو آپ رہی تھی، اپنا رات کیمرہ بات بند ہو کر دیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیمرہ بند کر دیں. جی آپ اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے، آپ بات کریں. وہ بات یہ تھی کہ کل بات ہو رہی تھی وہ دست بندی والے میٹر میں، تو وہ تو باتیں میری پھر آج سچی ہو گئی نا، کہ وہ سور تھا. اس کی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں ان میں تو صرف گاندھی گاند ہے ایک. دوسرا وہ سور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتے والا ایک انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتا آ کر کھانا کھا کر تو چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو یہ سور، یہ کتیوں، یہ فلان ہو جائیں گے جو مجھے نہیں، وہ کافر ہو جائے گا جو مجھے نہیں مانے گا. وہ جو کتے ہوتے ہیں نا وہ کتوں والی باتیں کریں گے، اور ان میں لکھا ہے وہ بات جو بھی کریں گے وہ کتوں والی ہی ہوگی. دوسرا وہ ابھی آپ نے اگر 50 اور 5 والی وہ جو مثال دی ہے، بتایا ہے کہ جی ایک سیدھا سیدھا سامنے والی بات ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے تعویل کیا کی ہے کہ جی وہ تم جو 50 میری 5 کتابیں ہیں نا، وہ کیونکہ میں نے آپ سے 50 کتابوں کا چندہ لیا تو آپ صرف اس کو ایک نقطہ لگا لیں اور وہ 50 پوری ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. پتہ نہیں ان کو مرزائیوں کے کیا ان کی آنکھوں پر پٹی بدی ہوئی ہے، جو یہ بات اگر کرے کوئی یہ والی باتیں ایسی تو وہ بات بولا کیا کرتے ہیں، ایسی یہ روحانی باتیں ہیں. ہمیں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ روحانی باتیں ہیں جی، یہ ان شاہد کی بھائی روحانی باتیں چلیں، دیکھ. شاہد بھائی مان لیا ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اتنی روحانی باتیں ہوگی تھیں کہ اس کے بیٹے کو بھی سمجھ نہیں آئی. نہیں آئی. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح اور اتنی بڑی نشانی. اور مرزائیو ڈوب کر مر جاؤ، اور اس کا بیٹے نے کیا ہی نہیں، وہ اس نے اس پر بیعت کی ہی نہیں. تمہارے لیے ڈوب مرنے کا یہی مقام کافی ہے کہ اس کے سگا بیٹا کا اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کرنی، جس کا بعد میں اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا. جی شاہد بھائی شکریہ، آپ کے جذبات کا دوسرا بہت یہ بہت جو شکریہ. باتیں صرف 1 منٹ وہ مرزا جیلمی والی میں اب کیونکہ کل شاہ جی نے مرشد نے فرمایا کہ اس کو بھی گھسیٹیں اپنے ٹاپک میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو طارق مسعود کے ساتھ مناظرے کا ان کا چل رہا تھا تو وہ اب بھاگ رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا ان کو. سیب مرزا قادیانی والی باتیں پہلے چیلنج کر لیا تو پھر بھاگ گیا. اس بھاگنے کا کوئی جواب بھی نہیں بتایا کہ میں کیوں بھاگا ہوں جی، گیا ہی نہیں. وہ اس کے سیب وہ لیے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں لاسٹ فکرہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر جو مرضی وہ بھی کتوں کی طرح بکواس کری جائے، کوئی بات کدھر سے کدھر اٹھائے گا، کتنے جو اپنے سے ہی حدیث سے گھڑی جائے گا، نمبری کی بتا کے. اب میں بالکل ہی ان پڑھ بندہ ہوں، میں تو کوئی اتنی وہ کہ حوالہ جات بھی نہیں دے سکتا.
فصیح اور بلیغ گفتگو بھی نہیں میں کر سکتا. میں تو آپ بھائیوں کا محرون منت ہوں. آپ جو باتیں کرتے ہیں تو اس کا اب جواب دینا آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بہت نیکی کا کام کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جزاک اللہ دوسرا شاہد بھائی، کہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. یہ آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے صرف کہ یہ جو چیزیں ان کے بڑے، ان کے مربی ان لوگوں سے چھپاتے ہیں نا، عام قادیانیوں سے، ہم ان باتوں کو عام قادیانیوں کے سامنے رکھ دیں. ہاں جی، ہماری صرف کھول کر اتنی سی رکھ دیں. کوشش ہے. اور ان کو کوئی موقع نہ دیں کہ یہ آگے سے کوئی بہانہ کر سکے. نہیں جی 4 صفحے آگے سے پڑھیں، 4 پیچھے سے پڑھیں. جو بھی عبارت ہم دکھا رہے ہیں نا، وہ پورا پورا مضمون دکھا رہے ہیں. اس کے اندر ہم یہ بالکل گنجائش ہی نہیں بالکل. چھوڑ رہے کہ ان کو کہیں سے بھاگنے کا راستہ مل سکے. اور ان کو ہماری طرف سے دعوت ہے، اگر ان کو کوئی چیز جھوٹی لگتی ہے کہ کوئی بات ہم نے غلط کی یا جھوٹ بولا، لنک بار بار شیئر کر رہے ہیں ہم کمنٹس میں، لنک بار بار شیئر کر رہے ہیں. شامل ہو سکتے ہیں، اسٹریم میں آ سکتے ہیں ہمارے پاس. ایک بات بول لوں. جی جی شاہد بھائی جی. ہلو، وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو وہ تھی ایک نشانی اس نے بتائی تھی اپنی مرزا مردود نے کہ یہ جو طاعون ہے وہ میں اس کی نشانی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نشانی ہے تو آگے جو اس کی امت بنی ہوئی ہے نا، سارے وہ پسو ہیں، وہ اس کے پسو ہیں. مرزا قادیانی کی جتنی بھی جماعت ہے وہ، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں نشانی طاعون کی نشانی میں ہوں، تو وہ اس سے یہ ہوا کہ وہ چوہا ہے تو آگے اس کو جو اس کی اولاد ہے وہ پسو ہیں. کسی کو کوئی بات مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی اس کے جھوٹے کو. یہ بھی سامنے کی بات ہے کہ وہ چوہا ہے اور آگے سے اس کی اولاد جو پسو ہے. آپ کا بہت جزاک شکریہ. اللہ، شکریہ آپ شاہد بہت بھائی. مہربانی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا چینل میں آمین کہہ سم رہا ہوں آمین. کہ ایسے ترقی کرے گا دنیا دیکھے گی ان شاء اللہ اور تعالیٰ. دیکھ جزاک اللہ رہی ہے، خیرن. جزاک اللہ دیکھ شاہد رہی بھائی، ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ شکریہ، آپ کے بہت آنے کا، شکریہ. بہت 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 شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا میں مزید آگے بڑھوں گا. ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے کچھ ساتھی شامل ہیں، عدیل بھائی، کاشف بھائی اور اسد بھائی. عدیل بھائی سب سے پہلے میں نا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آج حوالہ جات ڈسکس ہوئے، جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک اپنا جو ایکسپرٹ انالیسز ہے نا وہ دیجیے گا اس کے اوپر. جی السلام علیکم عمر بھائی، اور اسٹریم میں موجود اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری بہنیں بھائی، ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی میں نا یہ جو مرزا کے فراڈ ہے نا، اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مرزا صاحب نے 50 کے پیسے لے کے 5 کتابیں لکھی اور ایک نقطے کے فرق سے 5 کو 50 کر دیا، یہ فراڈ مرزا صاحب ساری زندگی فراڈ لگاتا رہا، پیسوں کا فراڈ. یہ جو کتابوں والا تھا یہ تو تھا ون ٹائم فراڈ، لیکن جو سب سے بڑا فراڈ مرزا نے لگایا ہے وہ ہے لنگر کے چندے میں. لنگر کے چندے میں فراڈ کیسے لگایا ہے کہ ان کو آتے تھے مرزا صاحب کو پیسے تقریباً 5200 روپیہ اس وقت کا، تو یہ چندے لنگر کے نام پہ، تو ان میں سے زیادہ پیسے جو ہیں مرزا صاحب خود خرچ کر دیتے تھے اپنے اوپر، اور لنگر کا فراڈ پتہ نہ چلے اس کے لیے مرزا صاحب نے ایک الہام بھی گھڑا. وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا واٹس ایپ پہ، یہ صفحہ نمبر 673 ہے تذکرہ کا، اگر وہ لگا دیں آپ تو اس میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے میرے خدا یہ لاش نے کہا کہ جب تک لنگر کا انتظام تیرے ہاتھ میں رہے گا یہ لنگر چلتا رہے گا، اگر کسی اور کو دیا تو چند دنوں میں لنگر بند ہو جائے گا. اچھا یہ مرزا صاحب کا جو لنگر والا سسٹم تھا یہ واقعی مرزا صاحب کے پاس ہی رہا. ان کے مرنے سے چند دن پہلے جو ہے یہ نظام گیا محمد علی لاہوری کے پاس، جو جس نے بعد میں لاہوری جماعت بنائی تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ پیسے تو بہت زیادہ آتے ہیں لنگر کے نام پہ اور کم خرچہ کم ہے، تو باقی پیسے کدھر جا رہے ہیں. اس نے ایک خط لکھا مرزا صاحب کو کہ بھائی پیسے جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، جو خرچ ہے وہ کم ہے، باقی پیسے کدھر جا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی یہ والا الہام. تو
مرزے نے اس بات کا بہت برا منایا، مرزا صاحب نے اس بات کا بہت ہی برا منایا۔ ہلو جی 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 بولیں، جی آپ کی عدیل آواز بھائی آ رہی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں، بات کریں آپ۔ جی، تو اس طرح جو سب سے بڑا فراڈ مرزا لگاتا رہا نا مرتے دم تک، وہ تھا لنگر کا فراڈ۔ لنگر کے پیسے جو چندہ اکٹھا ہوتا تھا اس میں زیادہ تر جو ہے مرزا وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر لیتا تھا۔ تو اسی وجہ سے مرزا صاحب کا ایک مرید تھا مولوی عبد الحکیم، جو مرزا صاحب کے 313 حواری تھے ان میں سے ایک تھا۔ بعد میں اس نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا، تو اس نے بھی مرزا صاحب کو خائن ہی لکھا تھا، اس وجہ سے کہ مرزا جو ہے یہ خیانت کرتا تھا چندے میں۔ اور مرزا صاحب نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ ہاں وہ یہ چندے کے جو پیسے آتے ہیں نا اپنے اوپر استعمال کرتا رہا ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، اور مرزا تو اپنی خیانت کا اقرار کرتا ہے۔ تو میں بس جی یہی جی، کہنا چاہوں گا۔ یہ عدیل بھائی یہی بات جو ہے نا وہ اخبار الفضل کے حوالے سے جو خطبہ جمعہ تھا نا اس کے اندر، اس کے حوالے سے بھی میں نے یہی چیز دکھائی کہ مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا جو ہے نا اس نے یہ بات کی ہے، اور اس نے یہ بات وہاں پہ خطبے کے اندر لکھی ہے، سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی نا وہ خیانت سے بچنے کی دی ہیں۔ اور اگر آپ مرزا قادیانی کی تحریر کو پڑھتے ہیں یا اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ کے سامنے یہی چیز آتی ہے کہ وہ خائن تھا۔ تو اب یا تو بیٹے نے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے میں کوئی غلطی کی ہے، یا پھر جو باپ ہے اس کے اندر کوئی خرابی تھی، کوئی غلطی تھی۔ تو اب اس کا فیصلہ ان قادیانیوں نے کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ ہمارا تو یہی کوشش ہے، ہمارا مدعا بھی یہی ہے اور ہماری ان سے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ جی فیصلہ عمر کر بھائی لیں خود سے۔ دیکھیں، جی جی عدیل بھائی۔ مرزا صاحب کے اوپر یہ نہیں کہ صرف الزام لگا ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں، مرزا صاحب نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اور ایک تو جو الزام ہے نا وہ ایک تو جو ثبوت ہے، الزام نہیں کہیں گے اس کو، ثبوت ہے، وہ ثبوت تو 5 اور 50 والا ہے۔ تو نبی کبھی بھی خائن نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا نا وہ بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو مرزا صاحب تو ایک سرٹیفائیڈ خائن ہے، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کرے، جو غبن کرے لوگوں کا مال؟ وہ نیک بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ جی بالکل عدیل بھائی، بالکل ایسی ہی بات ہے اور یہی صورتحال ہے۔ اب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو اور ہمارے بڑے پیارے ساتھی بھی شامل ہیں۔ اسد بھائی کو میں پہلے ویلکم کروں گا۔ اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی اور تمام دوستوں کو، مسلمانوں کو سلام۔ سب سے پہلے میں پروگرام کے حوالے سے عمر بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر آج توفیق دی آپ کو کہ آپ نے پروگرام شروع کیا، اور مرزائیوں کے لیے ہدایت کا ایک اور پروگرام جاری ہے۔ تو کاش کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں پر جو ان کے اندھی تقلید کی پٹی لگی ہوئی ہے تو یہ اتاریں اور دیکھیں اور حقیقت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو دوسرا عمر بھائی یہ کہ میں تھوڑا سا نماز کے لیے چلا گیا تھا، اسکپ ہو گیا تھا، تو ایک حوالہ میں نے سنا تھا جو حجور مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں معاذ اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو مرزائی حضرات یہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی آپ کا عقیدہ عیسائیوں والا ہے کہ جیسے وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو جیسا کہ حجور مرزا صاحب خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاذ اللہ کا بیٹا ہوں، تو یہی عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی ہے۔ تو مرزائیوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ تم لوگوں کا خود جو منہ بولا نبی ہے اس کا ہی عقیدہ کرسچنوں والا ہے، عیسائیوں والا ہے، تو تم لوگ اس کو تو پہلے کلیئر کرو، تو پھر دوسروں کی طرف بھاگو، تو ان کو عیسائی کرو یا اس طرح کے القابات ان کے لیے استعمال کرو۔ جی عمر بھائی۔ اسد بھائی یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے،
اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ان دونوں مذاہب کے اندر یہ جی عقیدہ جی پایا بالکل عمر جاتا ہے بھائی کہ ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے دو بزرگیدہ جو بہت بزرگ قسم کے دو بہت بزرگ انبیاء ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان دو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا اور ان کے اس عقیدے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں نفی فرمائے اور اس چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر قرار دے اور شرک قرار دے، تو بات یہ ہے کہ ان قادیانیوں سے یہ سوال بنتا ہے نا کہ یہ بتائیں، یہ ڈیسائیڈ کریں اور یہ ہمیں بتائیں کہ جب مرزا قادیانی وہی سٹیٹمنٹ دے تو کیا مرزا قادیانی پہ اس کفر کا اس شرک کا اطلاق نہیں ہوتا؟ اور جو مرزا بشیر الدین محمود نے اس خطبے کے اندر بات کی ہوئی ہے، جو خطبہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا آج، الفضل 9 جولائی 1913 کا، جو اس میں جمعے کا خطبہ پہلا خطبہ ہے، اس کے اندر جو بات اس نے کی ہوئی ہے سورہ فرقان کے حوالے سے، تو اس کے اندر تو اس نے یہ کہا ہے کہ شرک جو ہے وہ شرک کے حوالے سے اس نے بات کی کہ وہ ظلم عظیم ہے، اور اب وہ جو ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اپنی ذاتوں کے اوپر، تو یہ مرزے نے ظلم نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر، اور یہ اس مرزے کو مان کے بیٹھے ہیں، اس شخص کو مان کے بیٹھے ہیں جس کا یہ نظریہ ہے، اور وہ خود تعلیم دے رہا ہے اس عقیدے کی، اس نظریے کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان میں اسی عقیدے کے حوالے سے مرزا قادیانی کی کتابیں ایسی غلیظ تحریروں سے بھری ہوئی ہیں کہ جس میں گستاخیاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، اور اسی ایک عقیدے کے حوالے سے کی ہوئی ہیں کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس عقیدے کے حوالے سے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس کے اوپر سوچیں، اس پہ غور کریں، اس بات کے اوپر۔ یہ ان کے لیے سوچنے کی ایک بہت بڑا مقام ہے کہ یہ یہاں پہ ان باتوں کے اوپر غور کریں، ان باتوں پہ سوچیں۔ یہ ان کے لیے ضرورت ہے، ان لوگوں کو کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پہ اپنی پہ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہم ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تضاد پائے جا رہے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے مخالف عقیدے رکھے جا رہے ہیں، یہاں اسلام کے عقیدوں سے بالکل الٹے عقیدے رکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو زہر کی بوتل کے اوپر جو ہے نا وہ شہد کا لیبل لگا کے دیا جا رہا ہے، اور آپ اتنے کوئی معصوم، پتہ نہیں کیسے کس قسم کے معصوم ہیں کہ ان کو جہالت ہی کہا جائے گا، کہ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہر ہے اور آپ اس کو مزے سے کھائی چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ عقل اپنی کا استعمال کریں۔ آپ کو بارہا یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، آپ کو بارہا یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور صرف اس مقصد کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ لا علمی میں، کم فہمی میں، کم علمی میں، کہیں جہل کے اندر اس گڑھے میں گر جائیں کہ جس گڑھے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا جائے۔ اسی لیے یہ ہر روز جو پروگرام کیے جاتے ہیں جس کے اندر یہ آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے جاتے ہیں، دلائل رکھے جاتے ہیں، یہ براہین آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے۔ اس میں کہیں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہماری آپ سے دشمنی ہے یا کوئی ہم آپ کے لیے نفرت رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچایا جا سکے، اور صرف اس ایک مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایک مقصد کے لیے ہم آپ لوگوں کو یہ حقائق جو ہے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک آپ کے پاس سنبھلنے کا موقع ہے۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی نا، اس دن آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جو باتیں ہم کہہ رہے تھے نا وہ سچ تھیں، اور آپ نے صرف ایک جہالت کے اندر رہتے ہوئے اس جہالت کے سمندر سے نہ نکلنے کی قسم کھا کے ہماری باتوں کے اوپر کان نہیں دھرے، اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، سنبھل جائیں۔
ان چیزوں پہ غور کر لیں. جو حوالے ہم دے رہے ہیں اگر آپ کو ان حوالوں پہ ڈاؤٹ ہے یا کوئی بات ہم کر رہے ہیں اس کا حوالہ آپ کو درکار ہے, آپ کے سامنے لنک موجود ہے, بار بار لنک شیئر کیا جاتا ہے. یہ لنک اسی لیے شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ آ کے ہم سے اس پہ جرا کر لیں. اگر تو ہم سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں تو آپ آ کے ہمیں سمجھا دیں. ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ سامنے آئیں, آ کے بات کریں ہم سے. اب بھی آپ بات کرنے بھی نہ آئیں اور پھر بعد میں آپ یہ کہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم بہتان لگا رہے ہیں, تو پھر یہ غلط چیز ہے, یہ غلط طریقہ ہے اور یہ غلط بات. ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ گفتگو کریں, آپ بات کریں, آپ شامل ہوں ہمارے ساتھ, ہمیں سمجھائیں, نہیں تو ہم سے سمجھیں اور خود کو درست کر لیں, ایک صحیح سمت میں لے آئیں, ایک صحیح راستے پہ لے آئیں. ہمارے ساتھ اسلام اللہ بھائی شامل ہوئے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اسلام اللہ بھائی کلیئر ہے بالکل آواز آپ کی. جی شکر الحمد للہ. یہ میرا مائک کا ایشو اکثر بنا رہتا ہے. اچھا آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے ایک علمی بات کی ہے, دلیل سے بات کی ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں یہ مرزئی لوگ, قادیانی لوگ ہیں, یہ دیہاتی عورتوں کی طرح جنہیں ہم کپتی عورتیں کہتے ہیں, وہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگاتے, فوراً ان کی طرح لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ صرف الزامی جواب دیتے ہیں. جس سے بھی بات کر لو الزامی جواب. اچھا ان کے بڑوں کو دیکھتے ہیں جب ہم, بشیر احمد کو, تو وہ بھی مرزا ان کا جو تھا خلیفہ ثانی, وہ بھی اسی طرح کہ اگر ہم مطلب مسیح موعود کو گالی دو گے تو عیسائی کے جو عیسائیوں سے اگر بات کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ برا بھلا کہیں گے. یہاں تک کہ یہ مرزئی حضرات جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مطلب شبہ ستم کرنے میں نا کم نہیں کرتے. یہ عورتوں کی طرح لڑتے ہیں. ان کے ساتھ ہم ویسے لڑ نہیں سکتے, اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو ان کا یہ دیکھنا پڑے گا, نفسیات کو نا سمجھنا پڑے گا کہ ان کی نفسیات کیا ہے. ان کے دماغ میں شروع سے ہی صاف کر کے بالکل اس کے اوپر ایک ہی چیز لکھی جاتی ہے کہ اگر دین اسلام مرزیت ہے اصل, اگر یہ صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں. اسی لیے ان میں جب لوگ نکلتے ہیں نا مرزیت میں سے, تو یہ زیادہ تر ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, دہریے ہو جاتے ہیں. مسلمان بھی ہیں کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں ان میں, وہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ دہریے ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ, ان کا حل نظر آ نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ ہماری ڈبیٹس کا جو ہے نا ان کے اوپر اثر کچھ نہ کچھ تو پڑ رہا ہے کہ مرزیت اپنا بڑی بری طرح ٹوٹ کا شکار پچھلے 2-3 سال سے نا بڑی ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ دعا ہے ہماری کہ یہ ہم میں مل جائیں, کیونکہ یہ نام زیادہ اسلام کا ہی لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنی شناخت کو جو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ان کو ہدایت مل جائے. اور یہ جو گستاخ انبیاء ہیں نا جتنے, یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں نا, تو وہ میرا نہیں مطلب خیال کہ ان کو ہدایت ملے. ہاں جو گستاخی نہیں کرتے وہ شاید کہ ہم میں مل جائیں, آ کر مسلمان ہو جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں. عمر بھائی آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام اللہ بھائی, ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہ راست کی طرف ہدایت عطا فرمائے. اور جہاں تک یہ گستاخ والی بات آپ نے کی ہے, وہاں پہ میں اپنا سوچ اور اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا. گستاخی کرنے سے پہلے اس کو وارننگ ضرور مل جاتی ہے, لیکن جب وہ وارننگ ملنے کے بعد بھی وہ گستاخی کرنے سے باز نہیں آتا نا, تو پھر اس کو توفیق توبہ نہیں ملتی. یہ میں مانتا ہوں, یہ میرا ماننا ہے. ٹھیک ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بھی پیغمبر کے گستاخ کو توبہ کی توفیق عطا نہیں فرماتا. باقی جہاں تک تعلق ہے, ہماری تو یہی کوشش ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کو وہ حقائق جو ان کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں
جو ان کی نظروں سے ان کے مربیوں نے چھپا کے رکھے ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست اور شامل ہوئے ہیں، ارشاد بھائی، ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اللہ پاک، جی بالکل ارشاد بھائی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج مل گیا۔ ویسے میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، اور بھی جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے جو اسٹریم ختم ہو گئی ہو، کیونکہ ہم یہاں کام کرتے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا، تو آج دیکھا میں نے کہا چلو شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سنیں، آپ ٹھیک ہے سب بھائی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ یا عمر بھائی ایک بات کرنی تھی، میں نے تو آپ کا پروگرام دیکھا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے نا، جتنا بھی سمجھایا جائے فضول ہے، کیونکہ ایک لڑکے کے ساتھ میں ملا تھا، اس نے مجھے کہا تھا دیکھو اگر مرزا سچا نہیں ہے تو آپ استخارہ کریں، تو مجھے ڈر لگ گیا تھا۔ میں نے کہا استخارہ کروں تو وہ تو مطلب یہی ہے کہ میں نے شک کر لیا ہے اسلام پہ کہ یہ واقعی ہے یا نہیں ہے، تو میں خارج ہو جاؤں گا دین اسلام سے۔ اور دوسری بات یہ میں اصل وہی دیکھوں گا یہ تو ارشاد بھائی، مجھے یہ جو واردات کا ان کا طریقہ ہے نا استخارے والا، یہاں چلیں آپ نے یہ جی بات جی کی تو بات آئی تو چلیں باقی دوستوں کی نظر بھی ایک پوائنٹ کر جی دوں کہ دیکھیں استخارہ کیا جاتا ہے جب انسان کے دل میں ڈاؤٹ ہو، بے شک ٹھیک ہے؟ اور عقیدوں کا معاملہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر جب شک آ جائے نا، صحیح جب عقیدے میں شک آ جائے تو آپ کا وہ عقیدہ مضبوط نہیں رہتا، آپ کا ایمان سلب ہو جاتا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عقیدے میں شک آ جائے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صحیح بات ایمان کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں جب آپ کے عقیدے میں آپ کو شک آ جائے۔ صحیح استخارہ کیا جاتا ہے تب جب آپ شک میں ہوں کسی بات کے معاملے میں، تو صحیح یہ استخارے کی طرف آپ کو لاتے ہی اس لیے ہیں، جتنے لوگ بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں، کہ یہ استخارے کا آپ لوگوں کو کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جب آپ استخارہ کرنے کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے اپنے ایمان میں شک کر لیا۔ جب آپ نے اپنے صحیح ایمان میں حق پہ اور سچ پہ شک کر لیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس معاملے میں، پھر وہ شیطان آپ پہ حاوی ہوتا ہے، پھر وہ شیطان صحیح حاوی ہوتا ہے اور وہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے اس سچے راستے سے جس پہ آپ آلریڈی قائم تھے۔ تو اگر یہ آپ کو استخارے کرنے کا کہیں بھی نا، تو آپ اس طرف کوئی بھی دوست جو ہمارا ہے نا وہ اس طرف جانے کی غلطی نہ کرے۔ اور اگر صحیح آپ کی کسی بھی قادیانی سے کبھی بات ہوتی ہے، یہاں میں ایک آپ کی بات کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر دوں اور کریکشن بھی کر دوں کہ جی بہت فرق پڑتا ہے ارشاد بھائی، یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں نا ان سے بہت فرق پڑتا ہے، صحیح لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نظر آپ کو نہیں آتا جس طرح سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے صحیح لوگ ہیں جو پرومیننٹ نہیں ہیں، جو سامنے نہیں آتے، لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کو سنتے ہیں، ان کے اوپر غور بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ بے شک تو اصل جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے نا، وہ مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان کے مربی ہیں نا، یہ ان کے ساتھ ان کو پیغام تو دینا ہی نہیں ہے نا، ان کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں اور یہ ہٹ درمی میں اس پہ ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک یہ اصل بات پہنچنے نہیں دیتے، ان تک اصل بات پہنچانی۔ صحیح بات ہے۔ ایک اور عمر بھائی کو اور بات تھی، آپ کی بات بالکل جی درست جی ہے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپ تو کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی کوشش ہے، ان کا اجر اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی میں نے کرنی تھی، یہ جو ان کے مربی ہیں، یہ ایک یحییٰ ہے، جو ڈاکٹر یحییٰ پتہ نہیں حکیم کیا نام ہے وہ ہے، یہ دوسرے نام بھی الٹے الٹے آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی مثال میں کہتا ہوں شیطان جیسی ہے، کیونکہ شیطان کو تو پتہ ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی ذات سچی ہے، انبیاء سچے ہیں، سب کچھ، مگر وہ اپنی ضد میں آ گیا ہے۔ ان کی مثال صرف اور صرف یہی چیز ہے، ان کی مثال بس یہی ہے، ان کو تو پتہ ہے سب کچھ، بس ٹھیک ہے۔ ان لوگوں جی نے جی ضد بالکل، پکڑی ہوئی ہے کہ ہم اب اپنی ضد سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مرزا جو ان کو تعلیمات دے کے گئے ہیں نا۔ اچھا، ایک دن نا میں کامنٹ میں دیکھ رہا تھا، کامنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یار آپ کو قسم ہو، آپ نے کبھی مرزا کی کتابیں خود پڑھی ہیں؟ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں مرزا نے یہ کہا، آپ نے خود پڑھی ہیں؟ جب یہ بات کہی ہے نا، تو واقعی جو کامنٹ کر رہا تھا وہ ڈر گیا تھا، وہ اس نے کہا کہ یار ایسی بات اس نے کر دی، میں نے تو دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو یار، تم ڈرو نہیں،
کیونکہ جو لوگ ہمیں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تو سچ ہی ہے نا، کیونکہ ان لوگوں نے خود بھی نہیں پڑھی، ان لوگوں نے خود نہیں پڑھی، بس وہی کی رٹ لگائی رکھی ہے کہ یار بس قرآن اور سچے انبیاء کو ماننے والے بہت کم ہیں، یہ ان کے خلاف بہت زیادہ ہیں، قرآن دیکھو ہر انبیاء کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ مطلب یار میں نے دیکھا میں کو یہ فضول ہی بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگ ماننا تو نہیں ہے، ان کی یہی مثال ہے 2 صفحے پیچھے پڑھو 2 صفحے آگے پڑھو، اور جو پڑھ بس کے ارشاد سنائیں گے بھائی تو اب مانیں ان گے کو، بھی نہیں پھر۔ ارشاد بھائی اب ان کو 2 صفحے آگے پیچھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ساری کتابیں 1 to all پڑھی جائیں گی، فکر نہ کریں۔ صحیح اب ہم نے صحیح وہ سلسلے شروع کر ٹھیک ہے، دیے ہیں، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ وہ سلسلے شروع کروا دیے ہیں کہ اب ایک ایک لفظ ان کا پڑھا جائے گا اور وہ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ شکریہ اللہ ارشاد بھائی پاک آپ آپ کو کا، اجر دے۔ شکریہ بھائی، آپ جزاک کو اللہ بھی خیر، شکریہ، بہت بہت آپ نے ٹائم دیا، اللہ پاک آپ کو اجر دے سب بھائیوں کو۔ اللہ حافظ۔ جزاک آمین ثم آمین، جزاک اللہ، اللہ۔ ارشاد بھائی کی بات کا صرف میں یہ جواب دے دوں جو ابھی جٹ بھائی آپ نے کہا کہ اب ان کو یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی 3 صفحے آگے اور 3 صفحے پیچھے، اب یہ ایک دوسرے کو کہا کریں گے ختم نبوت فورم پہ 3 پروگرام پیچھے اور 3 پروگرام آگے دیکھ لینا، ساری بات تمہیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بالکل کاشف بھائی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ ہر طرح سے قابو کیا جائے گا، اب ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا یہاں میں نے ایک کمنٹ دیکھا تھا، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں۔ یہ کمنٹ ایک بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی نہیں مانگنی چاہیے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں رہنمائی ان چیزوں میں مانگی جاتی ہے جن میں آپ کا پختہ یقین نہ ہو۔ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ کے پاس 2 ماڈل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اب آپ نے کنوینس کے لیے گاڑی لینی ہے، تو اس میں رہنمائی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اپنے بزنس کرنا ہے اس میں رہنمائی مانگ لیں، شادی کرنی ہے اس میں رہنمائی مانگ لیں۔ ایمان کا جہاں معاملہ آتا ہے نا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا پہلے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ نبی جو بھی بات کرتے ہیں یہ اپنے سے نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات یہ کرتے ہیں یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے۔ اور جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرما دی کہ ان کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے کون سی رہنمائی لینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ذرا مجھے بتائیں۔ جب ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ ارشاد فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرما دی ہے تو پھر آپ اس سے کیا رہنمائی مانگنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی نزدیک اولاد کی طرح ہے یا نہیں؟ یہ رہنمائی آپ نے مانگنی ہے۔ رہنمائی تو آلریڈی آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری ایکسپلینیشن حدیث میں کر دی ہوئی ہے۔ اب کون سی رہنمائی آپ کو درکار ہے اس معاملے میں کہ جس کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے اب جا کے؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے، جس موقع کے جس حوالے سے بات ہو رہی ہے اس بات کے اوپر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو سچا جاننے کے لیے، اس کے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی کر کے کر دی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اور کیا چیز جو ہے وہ جس کی بات، کون سی بات ہے جس کی سمجھ نہیں آئی، جس کی ایکسپلینیشن یا جس کے لیے رہنمائی کے لیے آپ نے استخارے کرنے؟ اور یہ جو کھیل آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کمنٹس میں، یہ کھیل کھیلنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ مرزائیوں والے جو کھیل ہیں نا یہ بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ یہی اگر آپ کو بھی میں یہاں کہوں نا کہ آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیں اور آ کے ذرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں جو ایک ٹرم آپ نے استعمال کیا ہے اس کی ڈیفینیشن مجھے یہاں پہ آ کے بتا دیں، آپ سے وہ ڈیفینیشن نہیں بتائی جانی۔ یہی آپ سے میں نے پوچھ لیا نا کہ اس کا پیریمیٹر کیا ہے، کن جگہوں پہ اپلائی ہوتی ہے یہ ٹرم، تو آپ سے وہ بھی نہیں بتایا جانا۔ آپ لوگوں کو نا صرف ایک ڈرامے بازی سکھائی جاتی ہے مربیوں کی طرف سے، اور وہ آپ آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں لنک دے رہا ہوں کمنٹس میں، آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے نا تشریف لائیں، میں بیٹھا ہوں آج اس موضوع پہ بات ہو ہی جائے، تشریف لے آئیں ذرا یہاں کے مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے تو آ کے یہ بتائیں نا کہ شرک ہوتا کیا ہے، پھر یہ بتائیں اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، پھر یہ بتائیں کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، پھر یہ بتائیں کہ اس کے میئرنگ ٹولز کیا ہیں، کیسے آپ میئر کریں گے کوئی بندہ شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تشریف لائیں ذرا۔
یہ میں نے کمنٹس میں لنک دے دیا, ذرا جلدی سے تشریف لے کے آئیں, آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون شرک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. پھر یہاں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں شرک وہ کر رہے ہیں کہ جو اس شخص کو مان رہے ہیں کہ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عین اللہ ہے, یا شرک وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس کی اس خباثت کو لوگوں کے سامنے نکال کے لا کے رکھ رہے ہیں. عجیب قسم کی جو ہے نا ان لوگوں نے جہالت بنائی ہوئی ہے. جہاں دیکھتے ہیں جو ہے موضوع جو ہے کچھ ڈائریکشن میں جا رہا ہے, موضوع سے ہٹ کے انہوں نے الٹی ڈائریکشن میں بات کرنی ہوتی ہے. جو حوالے مرزا قادیانی کے میں نے پیش کیے, ایک حوالہ آ کے غلط ثابت کر دیں نا, یہاں تشریف لے آئے نا, میں بیٹھا ہوں, میں نے لنک دے دیا, آپ کے لیے لنک دیا, کمنٹس میں آپ ٹپ ٹپ نہ کریں, آپ تشریف لے کے آئیں, یہاں سامنے اوپر اسٹوڈیو میں آئیں. کمنٹس میں اب شور ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں, ادھر سامنے تشریف لائیں, لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ جو بات ہو, تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس بات سے. دوسرے لوگ ہیں یہ سامنے نہیں آئیں گے, یہ پیچھے سے وار کرنے والی قوم ہے. مرزا صاحب بھی نہیں آئے تھے لاہور میں جب پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو مناظرے پہ چیلنج کیا تھا, بلکہ مرزا نے کیا تھا, اس کی شرائط بھی سب پوری کر دی تھی, آئے نہیں. اور یہ چیز جو ہے نا, ہمارا آپ نے بات کی ہے بڑی ٹھیک, مگر یہ چیز بھی ہے کہ جب ہم دلائل دیتے ہیں نا, جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں مرضیت میں وہ تو سنتے ہیں, مگر ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہوتے ہیں نا, وہ پاکٹ بک تیار کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اس چیز کا جواب کیا دینا ہے. یہ چیز بھی ان میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کے برابر کے لیے دوسرا پہلو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بات کے لیے ہم نے کون سا جواب دینا ہے. یہ صرف نا توجہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ہماری دوسری طرف لے جاتے ہیں, موضوع کو نا غلط ملت کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اسلام اللہ بھائی کوئی اسلام اللہ بھائی ان سے جو ہوتا ہے یہ کر لیں. اب یہ پاکٹ بکس ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. استاد محترم نے جو سلسلے شروع کروا دیے نا, اب یہ نئی سے نئی پاکٹ بکس بنائیں گے, اور وہ پاکٹ بکس جو ہوں گی نا وہ مرزا کی کتابوں سے بڑی ہوں گی. ان کا صرف ایک, ان کے پاس رائے فرار صرف ایک ہے, ایک صورت میں یہ بچ سکتے ہیں, مرزا کی کتابوں کو چوک پہ رکھ کے آگ لگا دیں اور برات کا اعلان کر دیں ان سے. ان کی بچاؤ, ان کی بچت اسی صورت میں ہے. اب وہ چھٹی ساتویں جماعت میں جب پڑھتے تھے نا, تو کتاب کے آخری صفحے پہ لکھا ہوتا تھا کہ چور بھی کہے چور چور. یعنی وہ جس کمپنی نے کتاب اپنی شائع کی ہوتی تھی وہ اپنا ایک اشتہار دیتے تھے کہ بھئی ہماری کمپنی جو ہے یہ اوریجنل کمپنی ہے, ہم نے یہ کتاب ایشو کی ہے. اس میں آخری صفحے پہ لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل, یہ اپنی پاکٹ بک کے آخری صفحے پہ لکھیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے ختم نبوت فورم کی طرف مت جانا, ورنہ تم لوگ قادیانیت سے نکل جاؤ گے. یہ یقین کر لیں کہ یہ اپنے بچوں کو بتائیں گے, یہ وقت آنے والا ہے, یہ اپنے بچوں کو بتانے والے ہیں کہ ختم نبوت فورم کی طرف مفتی سید مبشر رضا صاحب سے بچ کے, ان کے شاگردوں سے بچ کے رہنا. یہ وقت جلد ہی آنے والا ہے. کاشف بھائی آ چکا ہے. قبلہ استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قادری دامت برکاتہم کا نام آپ کسی بھی گروپ میں جو ان مرزائیوں کا ہو, کسی بھی فورم پہ جو ان مرزائیوں کا ہو, آپ نام تو لیں. وہ جو مرزا کی حالت ہوئی تھی نا 26 مئی کو, وہ حالت ہو جاتی ہے ان کی صرف ان کا نام لینے سے. بس میں انتظار کر رہا ہوں ان کی پاکٹ بک کے پیچھے تصویر لگے میرے استاد محترم کی کہ اس مدے سے بچ کے رہنا ہے. حالات تو ان کے یہ ہیں نا کہ یہ سامنے آنے کی ان میں جرات نہیں, اور باتیں یہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہیں کہ ان سے ایک دلیل کا رد نہیں ہوتا. جو دلائل رکھیں ان دلائل کا آ کے رد کر دیں نا. اگر ان کے اندر اتنی قابلیت ہے تو جو سوالات ان کے اوپر قائم کیے گئے, میں ہر سٹریم کے اندر کاشف بھائی کم از کم 2 سوال ہر سٹریم کے اندر قائم کر رہا ہوں. یہ چوتھی سٹریم ہے میرے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے استاد محترم کے حکم کے اوپر, یہ چوتھی سٹریم میں کر رہا ہوں. 8 سوال میں دے چکا ہوں ان لوگوں کو. چلو یار تم 8 کے جواب نہیں دے سکتے, کم از کم 1 یا 2 کے تو جواب دو. یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی, جو مرزا کے اپنے بیٹے نے جمعے کے خطبے میں باتیں کی, وہ باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے, اور وہ غلط انسان ہے.
वो बुरा इंसान है, वो उन लोगों में से है कि जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। ये मिर्ज़ा कादियानी के अपने बेटे के फतवे से ये साबित हो रहा है, उसके अपने खुतबे से ये साबित हो रही है बात। मिर्ज़ा कादियानी की अपनी तहरीरें ये बात बता रही हैं। अब इनको इतना शौक है, सामने आए ना, हम बैठे हैं यहाँ, किबला उस्ताद मोहतरम तो है ही नहीं मौजूद इस वक्त, हम बैठे हुए हैं ना, हमारे सामने आते हुए भी इनको डर लग रहा है। इन्होंने फिर क्या उस्ताद मोहतरम के सामने आके बात करनी है। जी असद भाई। जी उमर भाई शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आके इधर कमेंट्स में टिप टिप कर रहे होते हैं, ये देखें हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है यहाँ पर, तो इनकी भी तो शैतान ने लगाई हुई है ना, इनके अंदर जो कीड़ा है वो इनको तंग करता है, तो इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, ये जो आते हैं। दूसरी बात ये उमर भाई कि देखें ये उम्मत मरज़ैया ये किस किस्म की इनकी साइकी है, ये डिफरेंट ही, मतलब हर कौम से, हर कल्ट से ये इनका अलग ही सिचुएशन है। कोई भी कौम है, कोई भी कल्ट है, वो जाती है, अगर उसको डाउट हो या कोई, हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, तो वो जाएंगे अपने अकाबरीन की किताबों के ऊपर, वहाँ से जाके देखेंगे आया कि ये बिल्कुल ठीक है। जैसे हजूर मिर्ज़ा साहब हैं, क्या ये ठीक है, या ये जो मौलवी लगे हुए हैं ये ठीक हैं, तो बाकी तो ये करेंगे, लेकिन इनका उल्टा ही हिसाब है, ये वहाँ पे जाते नहीं हैं, इवन के कहते हैं कि हजूर मिर्ज़ा साहब का तो नाम भी नहीं लेना आपने। तो ये इनको कहाँ से हिदायत मिलेगी? तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के सामने इनके पास कौन-सा उज़्र होगा? ये चैनल चला हुआ है और भी भाई लगे हुए हैं, तो मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर। इनको दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, तो कल अगर क़यामत वाले दिन इनकी पकड़ होनी है, वो तो होनी है, अगर इसी कल्ट में ये मर गए, तो क्या ये उज़्र देंगे वहाँ पर जाके? तो इनके सोचना चाहिए इनको, कुछ खुदा का खौफ करो। जी काशिफ भाई, ओवर टू यू। जी असद भाई शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि अभी एक मैसेज किया था किसी ने रूम में कि कब्रों के सजदे के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। तो मरज़ई कादियानी, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि हम जब आपसे क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको तकलीफ हो जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मिर्ज़ा कादियानी की लाश को जब लाहौर से इंडिया लेके जाया गया तो उसकी लाश को बर्फ के सिलों के साथ लपेटा गया था, बर्फ की सिलें साथ रखी गई थी, तो बर्फ के पिघलने से जो पानी बन रहा था उसको तुम्हारे मरजोटे जो है मरज़ई, वो तबरक समझ के उसको, वो पानी को उसके वो घूंट भर भर के पी रहे थे। तो मिर्ज़ा कादियानी तो कहा जाता है कि वो टटिया मूत्र करते हुए मरा था, तो उस वक्त का क्या ख्याल है? क्या वो तबरक नहीं है? इस्लाम में वो हराम नहीं है? जो तुम लोग बर्फ के पिघलने से जो पानी बन रहा था उसको पकड़ पकड़ के चूस रहे थे, पी रहे थे, अपने कपड़ों पे लगा रहे थे, उसके अपने मुंह पे लगा रहे थे, अपने मुंह धो रहे थे उससे, उसके बारे में क्या ख्याल है? जरा उसके बारे में वजाहत करें ना। शुक्रिया काशिफ भाई। और क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी आलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो मैं अब इस पॉइंट के ऊपर जो मैं बात करने लगा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर इस प्रोग्राम को भी एंड करूँगा कि मैंने पहले भी ये बात की कि मैंने इन मोहतरम को लिंक दिया कमेंट में, मैंने कहा तशरीफ़ ले आएँ, जो आप बात कर रहे हैं ना शिर्क की, मुझे आके यहाँ पे उसका पैरामीटर डिफ़ाइन कर दें। अब ये जो आपने सजदों वाली बात की ना काशिफ भाई, मैं इनसे ये पूछ लूँ ना कि सजदे में क्या चीज़ें शर्तें हैं, वो कौन सी शराइत हैं कि जो पूरी हों तो सजदा सजदा बनता है, और उनमें कोई एक भी शर्त अगर मिस हो जाए तो वो सजदा कंप्लीट नहीं होता, तो ये वो भी बताने से कासिर होंगे। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी जगह पे कोई इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इल्मी नोयत की बात हो रही है, तो उस बात को इस तरह डिट्रैक्ट कर दो, इस तरह से उस गुफ्तगू को डिस्ट्रैक्ट कर दो कि लोग जो है जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें। अब इसी शख्स से ये मैं डिफ़ाइन करने का कह दूं ना कि मुझे ये डिफ़ाइन कर दो कि सजदे की शराइत क्या है, ये वो भी नहीं बता सकेगा। चलें ऐसा करते हैं, इनको इनवाइट करते हैं, रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा प्रोग्राम इसी चैनल पे होगा, कादियानियत मेरी नजर में। चलें, आप अगर कादियानी नहीं है, वल्लाहु अलम आप कौन है, सवाल आपने ऐसे किए जैसे कादियानी करते हैं,
آپ تشریف لائیے اس پروگرام میں، آپ کو مائک پہ بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی، آپ کھل کے بات کریں، اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھیں، ہمارے سوالات آپ کے سامنے ہوں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پروگرام اختتام پر پہنچ رہا ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آج رات اسی چینل پہ رات کو 2 بجے سے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 2 بجے، یو کے ٹائم کے مطابق رات 10 بجے، یورپ کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے پورا پروگرام شروع ہوگا۔ کاشف چودھری آپ ضرور تشریف لائیے، وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آج کے پروگرام کو ڈسٹریکٹ کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن کاشف بھائی، اور تمام جو دوست ہمارے دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب سے کچھ دیر بعد، کوئی 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی چینل پر ایک اور پروگرام بھی ہمارا شروع چلے گا، جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا سیرت المہدی کے حوالے سے۔ وہ پروگرام انشاءاللہ ایک ہماری مجاہدہ ختم نبوت محترمہ سارہ ناز صاحبہ اس کو میزبان ہیں، وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا۔ تمام دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام میں بھی شریک ہوں، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے میری تمام دوستوں سے کہ اس ویڈیو کو اور آنے والی تمام ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کریں ان ویڈیوز کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو تذبذب کا شکار ہیں، اور قادیانیوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں تاکہ ان کے لیے کوئی ایک نقطہ جو ہے وہ رہنمائی کا سبب بن سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب لازمی کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو ایک دفعہ پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام آنے والے پروگراموں کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس پروگرام کا اختتام صرف اس نقطے کے اوپر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان کی قبولیت کا جو ہے اظہار اس طرح فرمائے کہ کسی ایک شخص کے لیے بھی اس کو ہدایت کا سبب بنا دے، تاکہ یہ جو شخص ہو وہ قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے جو ہے وہ بخشش کا سبب بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم لوگوں کو دین حق پر قائم رہنے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چیز کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے موضوع پہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔